بلکہ اس کو اور زیادہ واضح اس کو خلاصی مل گئی ہے، جیل سے خلاصی مل گئی کہتے ہیں نا. تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو اخلاص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں خالص توحید کا تذکرہ ہے سورہ اخلاص میں، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی توحید بیان کی، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو خالص توحید کی وجہ سے اسے کیا کہا گیا؟ اخلاص. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے اخلاص کہا جاتا ہے لأنها تخلص العبد عن الشرک او النار، یہ نجات دلاتی ہے انسان کو شرک سے، جیسے جیل سے خلاصی سے ہے نا، خلاصی والا معنی، اخلاص کا معنی نجات دلانے والی، شرک سے نجات دلاتی ہے. اور بعض نے کہا کہ نجات دلاتی ہے جہنم کی آگ سے، کیونکہ اس کے مفہوم پر آپ عمل کریں گے تو جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی. تو تین وجہ بیان ہو گئی. ایک تو یہ کہ اس میں خالص توحید ہے، اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ کہ یہ نجات دلاتی ہے، خلاصی دلاتی ہے شرک سے. تیسری وجہ یہ کہ یہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. حدیث میں اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ سب چیزیں آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ریٹن مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا. جو میں بتا رہا ہوں سورہ اخلاص کے بارے میں، یہ سب تحریری شکل میں آپ کے پاس آپ کو ای میل کر دیا جائے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ رات کو 1/3 قرآن کی تلاوت کر کے سو جائے؟ صحابہ نے فرمایا اوا نطیق ذلک، کیا ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ کیونکہ تو ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم سورہ اخلاص نہیں پڑھ کے سو سکتے؟ اس لیے کہ فإنھا تعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ، میں 1/3 قرآن کی تم پہ تلاوت کروں گا. صحابہ کرام جمع ہو گئے بہت سارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھ کے چلے گئے. ایک صحابی نے عرض کیا، آپس میں بات چیت کی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہم سے کیا فرمایا تھا؟ 1/3 قرآن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے آسمان سے کوئی خبر دی تھی کہ نبی 1/3 قرآن پڑھیں گے، نبی نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم پر تو 1/3 قرآن نہیں پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ سورہ اخلاص جو میں نے پڑھی ہے یہ 1/3 قرآن ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. اب علماء نے اس کے مطلب بیان کیے کہ 1/3 قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے. دیکھنے میں تو 1/3 قرآن نہیں ہے نا، لیکن 1/3 قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. سمجھ رہے؟ جس شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب. اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے جب 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جس قوم کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے اس قوم کی سمجھ میں آ گیا سوال، آپ کی نہیں آیا؟ بھائی جب 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے 1 قرآن کا، کیونکہ 1/3 ہے نا، 1/3 ہے، تو 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو 1 قرآن ہو جائے گی. تو پھر الحمد سے لے کے والناس تک پڑھنے کی کیا ضرورت؟ شکر ہے سمجھ میں آ گیا. اچھا آواز کی وجہ سے نہیں آیا تھا. تو اس کی بہت ساری وجوہات یعنی جواب دیے گئے، لیکن اس کا سب سے بہترین جواب وہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے. وہ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے اپنے علم میں ایک ثواب رکھا ہے. وہ قیامت کے دن ملے گا، اس کی کوئی مخصوص وزن ہوگا، کوانٹٹی ہوگی، اس کی مقدار ہوگی، یہ تو اس شے کا ثواب ہے. تو اللہ نے اپنے علم میں پورے قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ثواب رکھا ہوا ہے. وہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت کا ایک مخصوص ثواب رکھا ہے. لیکن جب آپ پورے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں الحمد سے، تو ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی ثواب بھی مل رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اس میں سورہ فاتحہ بھی آئے گی، اس کے کچھ اضافی فضائل ہیں اس سورت کی تلاوت. سورہ بقرہ بھی آئے گی، سورہ بقرہ کے کچھ الگ سے اضافی فضائل ہیں جو اس کی تلاوت کے بارے میں وارد ہوئے. سورہ آل عمران بھی آئے گی، اس کے الگ فضائل ہیں. پھر قرآن مجید کی جو جنت اور جہنم کی آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے، اس سے جو انسان کا دل بنتا ہے، جو واقعات آتے ہیں اس سے جو انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، یا قرآن کی تلاوت سے اللہ کی جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ ساری اضافی چیزیں ہیں جو پورے قرآن کی تلاوت پہ آپ کو ملیں گی. تو سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے وہ جو اللہ کے علم میں 1 دفعہ قرآن کی تلاوت کا جو اصل ثواب ہے وہ مل جائے گا. لیکن جو اضافی ہیں
فاتحہ کے اضافی فضائل، سورہ بقرہ کے اضافی فضائل، پھر قرآن پڑھنے سے جو اللہ کی محبت اور قرب اضافی، یہ پورا قرآن پڑھے بغیر نہیں حاصل ہو۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ سب سے بہترین جواب ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ بھی ایک معقول جواب، اچھا جواب سمجھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، شرکی نفی۔ دوسرا قرآن نے بیان کیا ہے احکام، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، زنا مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک قسم کا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے روز جزا، آخرت قائم ہوگی تمہیں۔ یہ پورے قرآن کا گویا کہ بیسک بنیادی 3 مضامین ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں توحید خالص کو بیان کیا گیا، تو قرآن کے 1/3 ٹاپک کو، 1/3 مضمون کو سورہ اخلاص کور کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کو یعنی مضمون کے لحاظ سے، قرآن کے مضامین کے لحاظ سے 1/3 قرآن کہا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک چیز ایک لحاظ سے کچھ ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، لیکن حدیث میں آتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو حدیث ہی میں اس کا دوسری حدیث میں جواب موجود ہے، سورہ فلق سورہ ناس افضل ما یتعوذ بہ المتعوذون، پناہ مانگنے والوں کے لیے، مختلف قسم کے شر سے پناہ مانگنے والوں کے لیے ایسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو رقیہ کے لحاظ سے سب سے افضل سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو ایک چیز ایک لحاظ سے افضل ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے افضل نہیں ہوتی وہ۔ تو اس لحاظ سے ایک سورہ اخلاص کو کیا کہا گیا؟ سب سے بہترین سورت۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ایک دفعہ سفر پہ گئے، تو ایک شخص امامت کیا کرتے تھے ان میں، وہ ہر رکعت میں قل اللہ احد پڑھتے تھے۔ ہر رکعت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کو سوال پیدا ہوئی ہے، بھئی یہ کوئی اور سورت پڑھتے ہی نہیں۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، آپ نے ان صحابی کو بلایا، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جنت کی بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اس سورت سے محبت ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، کیونکہ اس سورت سے محبت ہونا کس کی علامت ہے؟ کہ اللہ کی توحید سے محبت، اور یہ اللہ سے سچی محبت کی علامت۔ تو اس لیے اگر کوئی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام سنت ہے وہ یہ کہ رکعتوں میں آپ الگ الگ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کبھی جوش میں انسان نوافل میں ساری رکعتوں میں قل اللہ پڑھ لے، جوش محبت میں ٹھیک ہے، لیکن عام معمول اسی کا بنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا۔ وہ کیا تھا کہ مختلف صورتوں میں مختلف رکعتوں میں مختلف صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ قل هو اللہ احد کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ بھی حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب نبی یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبنی عبدی ولم یکن لہ ذلک، میرے بندوں نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ میرے بندوں کے لائق یہ نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتے۔ وشتمنی عبدی، میرے بندوں نے مجھے گالی دی ہے، ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ ان کے لائق نہیں تھا کہ اپنے معبود کو گالی دیں۔ کیسے؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے کہا لن یعیدنی، میرے بندے نے کہا لن یعیدنی ابدا، اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، کما بدأنی، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو یہ مجھے جھٹلایا، حالانکہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو اس کے لیے دوبارہ بنانا تو اور آسان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ بتا رہا ہوں، نبی نے جو فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ دوبارہ بنانا تو پہلی دفعہ سے بھی آسان، تو یہ میرے بندے مجھے جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں پہلی دفعہ تو بنایا مگر دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا۔ اور شتمنی عبدی، اور میرے بندے نے مجھے گالی دی، ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ اسے نہیں چاہیے تھا کہ مجھے، اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے۔ کیسے بھئی؟ اللہ کو تو کوئی بھی گالی نہیں دیتا۔ تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مجھے میرے بندے نے گالی دی ہے۔ اس صورت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ بنیادی طور پر جو اس صورت میں جو سمجھایا گیا ہے یہود و نصارہ کے عقیدے کی نفی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ بڑی لمبی چوڑی بات گھماتے ہیں، کیونکہ حضرت مریم کے اولاد شوہر نہیں تھے،
اور تمام پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں ان سے پہلے گناہ ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا ایسا پیغمبر بھیجوں گا جس سے گناہ نہ ہو سکتا ہو، تو اللہ ہی نے اپنے کلمے کی شکل میں، اللہ ہی اپنے دوسرے جلوے میں آ گیا۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے، جنا تو نہیں ہے لیکن خود بیٹا بنا لیا اللہ نے ان کو، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے جلوے میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ کی ذات میں اللہ نے، کبھی کہتے ہیں حلول کیا ہوا ہے۔ تو مختلف عقیدے ان کے کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے ان تمام باتوں کی نفی کر دی کہ نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں، اور نہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اور نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ جیسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا تین خدا میں سے ایک عیسیٰ ہے، کوئی اللہ جیسا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو عیسائیوں کے نظریے کی نفی ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہود و نصارہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہود کا ایک وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا صف لنا ربک، کہ آپ ہم سے ہمارے رب کی اوصاف بیان کریں۔ یہودیوں کا شاید یہ خیال تھا کہ تورات میں تو لکھا ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اگر یہ جھوٹے نبی ہوں گے تو غلط صفات بیان کرنا شروع کر دیں گے، بھئی وہ ایسا ہے وہ اس طرح ہے۔ تو یہودی کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جنس کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور کس چیز سے بنایا گیا ہے، کس چیز سے بنایا گیا، من الذهب ام من الفضة ام من النحاس، سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے یا پیتل کا بنا ہوا ہے، ہمارا جو رب ہے جس میٹر سے بنا ہے وہ میٹر کون سا ہے۔ تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی، اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ جب ہم پلہ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے تو سونے یا چاندی یا پیتل سے مثال ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مخلوق کی مثالیں ہیں، اللہ مخلوق سے بالکل الگ ہے، ماورا ہے، ہماری عقلوں سے بالا تر ہے، تو اس کے پیتل مثال میں پیش کرنا، سونا مثال میں پیش کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین نے کہا، مشرکین مکہ جو تھے نا وہ نسب کی بڑی بحث کیا کرتے تھے، نسب کہ اس کا نسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کریں کہ اللہ کا نسب کیا ہے۔ تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کا کوئی نسب نہیں ہے۔ الاول سب سے پہلے ہے اور سب سے آخر، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو آج ایک بندہ مجھے ملا، اس نے کہا کہ میرے اوپر دیندار آدمی، نمازی، پرہیزگار، کہہ رہا یار میں 10-15 لاکھ کا مقروض ہو گیا ہوں، میں بہت ٹینشن میں ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کرو۔ میں نے کہا بھائی میں کیا ہوا کیا؟ مجھے سمجھ رہا تھا کہ بہت بڑے سیٹ ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے یار میں نے کسی سے قرضہ لے کے انویسٹ کیا تھا بزنس میں، وہ پیسہ ڈوب گیا، اب وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ میں نے قرضہ لے کے انویسٹ کیا کیوں؟ آپ بھوک سے مر رہے ہوتے تو قرضہ لے کے روٹی کھا لیتے، سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کو کوئی ایسی خطرناک بیماری ہو گئی، زندگی موت پہ بن گئی، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، قرضہ لے کے گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں علاج کر لیتے۔ میں نے اپنے بارے میں وصیت کی ہے، اچھا ہوا آ گیا سامنے، اللہ نہ کرے میں کوئی بیمار ہو جاؤں، مجھے گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کے لیے لے جانا۔ ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، زخمی ہو جاتے ہیں نا لوگ، اٹھا کے ڈائریکٹ آغا خان میں لے جاتے ہیں، بل تمہارا باپ دے گا، پھر یہ بتا دوں میں، یہ بہت ہوتا ہے مشہور لوگوں کے ساتھ۔ جہاں دیکھا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی فائرنگ، کراچی میں اللہ سب کو بچا کے رکھے، عافیت سے رکھے، زخمی ہو گئے ڈائریکٹ جی آغا خان میں لے جاؤ، تو جو مجھے آغا خان میں لے کے جائے گا بل پھر وہی دے گا سارا، یہ میں بتا دوں، کیونکہ اس وقت آدمی ہوش میں نہیں ہوتا، جہاں لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں آدمی چلا جاتا ہے۔ پھر جب 15 20 30 40 50 لاکھ 1 کروڑ کا بل بن کے آ گیا تو عذاب ہے بھائی یہ ہسپتالوں میں۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں وہی علاج ہوتا ہے جو پرائیویٹ میں ہوتا ہے۔ ہاں ٹیسٹ ویسٹ میں کوشش کرتا ہوں، جو چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہیں وہ اچھے ہاسپٹل سے کرواؤں، لیکن جب کوئی اللہ نہ کرے بڑی بیماری آتی ہے جس میں لاکھوں روپے روز خرچ ہوتے ہیں، بھائی وہ آدمی گورنمنٹ میں ہی کروا لے، سمجھ میں؟ تو اپنے آپ کو اتنا نہیں مصیبتوں میں ڈالو۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کروڑوں پتی لوگوں کی جائیدادیں بک گئی علاج میں، تو کیوں یار ایسا؟ پھر زندہ رہ کے بھی آدمی کہتا ہے ختم، ٹھیک ہے نا؟ ایک ٹیکہ اتنا مہنگا لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ کھرب پتی لوگوں کے کام ہے۔ آغا خان میں علاج کروائیں، جو مہنگا علاج ہے وہ زرداری صاحب کروائیں، وہ نواز شریف صاحب کروائیں، لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں۔ نارمل جو ہم جیسے لوگ ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہم غریب ہیں، اللہ نے میرے پاس بہت کچھ دیا ہے، لیکن میں کیوں سارا آغا خان میں لگا دوں بھائی؟ میں چھوٹی موٹی بیماری ہے، ٹیسٹ ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس کے لیے تو جو ہے نا وہ آپ کوشش کریں لیب اچھی ہونی چاہیے، اس میں تو میں آغا خان ہی کو ترجیح دیتا ہوں، اگر گنجائش ہو تو پھر آغا خان سے۔ لیکن اگر لاکھوں روپے کا مسئلہ جا رہا ہے، یہ جو بڑی کوئی حادثے ہو جاتے ہیں یا کوئی بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں، اس میں تو ٹھک 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 ایسے بل بن رہا ہوتا ہے،
مجھے یاد ہے آج سے 10-12 سال پہلے میرا بچہ جو ہے نا گرا سر کے بل، سر پہ چوٹ لگی، شرارتیں کر رہا تھا تو الٹیاں شروع ہو گئیں. آپ کو پتا ہے سر پہ چوٹ کے بعد الٹی آنا خطرناک ہوتا ہے، فوراً MRI وغیرہ کروانا پڑتا ہے کہ دماغ میں MRI کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں دماغ کا MRI، سوری CT اسکین تھا یا پتہ نہیں MRI تھا کیا. اب مجھے زیادہ اسپتالوں کا پتہ نہیں تھا، میں نے ایک دوست کو بولا یار فوراً ہاسپٹل جاؤ، اس کے ڈاکٹر نے کہا CT اسکین کرواؤ، پتہ نہیں MRI کرواؤ دماغ کا. وہ مجھے لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہم جا رہے ہیں وہی والی FX پہ نا، وہی جس کو یوں گھماتا ہے آدمی. تو وہ جا رہا ہے لیاقت نیشنل کی طرف یا شہزاد خان کی. میں نے کہا بھائی یہ CT اسکین کا خرچہ کتنا ہوگا؟ کہہ رہے 50,000 60,000. اب 10 سال پہلے 50,000 بہت بڑی رقم تھی. میں نے کہا آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا ہے کہ میری جیب میں 50,000 ہیں بھی کہ نہیں ہے؟ کہہ رہے نہیں دیکھیں مفتی صاحب علاج پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بچے کا علاج ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے. میں نے کہا مجھے مشورے نہیں چاہیے، آپ اس کو اس ہاسپٹل میں لے کے جاؤ جہاں پیسے کم خرچ ہو. میں نے کوئی بھیک تھوڑی مانگنی ہے لوگوں سے یار، یہ بھی لوگوں کی اوقات ہے، اوقات سے بڑھ کر علاج ہو رہے ہیں، پیسے نہیں ہے تو آ کے بھیک مانگ رہے ہیں. بھائی یہ گورنمنٹ ہاسپٹل ٹھیک ہے، وہ بات نہیں ہے یہاں پہ، لیکن یہ بھی بنے ہوئے ہیں. اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، آپ فنڈر بننے کی کوشش مت کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی چونکہ علاج یہاں معیاری نہیں ہوتا میں نے آغا خان میں ہی کرانا ہے اور زکاتیں مانگنی ہے میں نے، تو یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے کہیں اور سے. مجھے بڑا غصہ آیا اس کے اوپر، میرے سے پوچھ رہے نہیں ہو کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہے یا نہیں ہے. اور اس وقت میرے اگر 50,000 کا بل بنا دیتا نا وہ، میں تو گیا تھا، اس کی الٹیاں ٹھیک ہو جاتی، مجھے الٹیاں لگ جانی تھی وہ. تو پھر ہم گئے ادھر سول ہاسپٹل گئے، 10 روپے کی پرچی بنی ہے، وہی رپورٹ آئی ہے اس کی بالکل. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی اندر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ڈاکٹر کو دکھایا، میں نے کہا یہ سول ہاسپٹل کی لیب کی رپورٹ ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں غلط رپورٹ ہو. ڈاکٹر نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں ہے، سول ہاسپٹل سے کرا لو، لیاقت نشر سے کرا لو، آغا خان سے کرا لو. اور کتنے آرام سے 10 روپے کی پرچی بنی اور فٹ فاٹ ہے الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو یہ آج کل ایک بہت بڑا مرض ہے کہ ہر آدمی کو علاج چاہیے. آغا خان میں ٹھیک ہے معیاری علاج ہوتا ہے، لیکن آپ اپنی ایسا تو پھر امریکہ میں اور زیادہ اچھا علاج ہوتا ہے، جاپان میں اس سے بھی اچھا علاج ہوتا ہے. پھر آپ ذرا سا پھوڑا بھی نکلے نا، آپ جاپان کا ویزے کی کوشش کرو کہ میرا جو ہے پھوڑا وہاں سے ٹھیک کراؤں گا، کیونکہ یہاں بہت سارے اناڑی ڈاکٹروں نے پھوڑوں کو کینسر میں تبدیل کر دیا ہے. تو اس لیے جو اپنی اوقات ہے اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. مجھے غصہ، میں نے کہا بھائی، تو میں نے اپنے بارے میں بھی یہاں بھی کل پرسوں میں نے ساتھیوں کو بٹھایا، میں نے کہا کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی زخمی ہو، آغا خان جو لے کے جائے گا بل اس کا باپ بھرے گا. پھر میں نے بتایا، میں نے کہا میں سیدھے جانا گورنمنٹ ہاسپٹل، عباسی لے جاؤ یا ادھر لے جاؤ، سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. جتنی جو ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا میری اوقات بہت تھوڑی ہے، اوقات الحمدللہ بہت بڑی ہے، لیکن میں اتنی ان چیزوں پہ، جب ایک چیز ایک سستے میں ہو سکتی ہے تو میں اتنے اپنے آپ کو ٹینشن میں کیوں ڈالوں کہ میری گاڑی بھی بک جائے اور جو سب کچھ، گھڑی بھی بک جائے، موبائل بھی بک جائے. تو بھائی اگر بہت ہے، اتنا ہے کہ تعلقات ہیں یا آپ مسلم، آپ کی اسٹیل ملیں چل رہی ہیں، پھر تو ان کے لیے یہ غریبوں والی باتیں کر رہا ہوں، جب میں کر رہا ہوں نا گھٹیا باتیں ہیں یہ. لیکن اگر اتنا نہیں ہے آپ کے پاس کہ کھربوں اربوں روپے نہیں ہے، تو پھر نارمل علاج کراؤ جیسے سب لوگ کراتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا. مار دو یار، ہمیں جان سے مار دو، ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے انشاءاللہ. میری تو یہ ہے کہ یار مارنے دو مجھے آرام سے. ہمارے حضرت کی بھی یہ سوچتی بیمار ہو جاؤں نا مارنے دینا آرام سے. تو میں تو یہ میرا یہ نظریہ، اللہ آزمائش سے بچائے، کیونکہ بعض دفعہ آدمی باتیں بہت بڑی کر رہا ہوتا ہے، جب آزمائش میں آتا ہے تو اس کی اوقات سامنے آتی ہے. لیکن اب تک جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بیماری میں مرنے دینا، ایسا خرچہ ہمارے اوپر نہ ڈال دینا کہ کل ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. موت ہمیں قبول ہے، وہ مرنا تو آج نہیں تو کل مرنا ہی ہے نا، کیا خیال؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے بڑے بڑے اتنے مہنگے. تو مجھے ابھی میں بتا دوں، اگر کوئی مجھے آغا خان لے گیا نا، اللہ سب کو عافیت والی زندگی دے، ہمیں بھی ہر طرح کی حادثہ سے بچائے. تو اگر کوئی لے جائے نا حادثاتی اس میں، ہاں مجھے پتا ہو کہ اتنا خرچہ ہوگا آغا خان میں، پھر میں اپنا سرمایہ اور اپنا حساب دیکھوں، ایک اماؤنٹ پتا ہو نا، پھر میں فیصلہ کر سکتا ہوں آغا خان میرے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. لیکن جب ایسے زخمی حالت میں یا کوئی ایسی ایمرجنسی میں جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا پیشنٹ کو کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. بل جب بن کے آئے گا نا، آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں اپنے ریلیٹیوز کو دیکھا ہے، جائیدادیں بک گئی، زیرو پہ آ گئے، روڈ پہ آ گئے، وہ سب کچھ علاج میں خرچ ہو گیا ان کا، پھر بھی قرضہ ان کے اوپر، ساری زندگی ان قرضوں کو اتارنے میں لگ گیا. تو اس لیے فنڈر بننے کی کوشش کرو ہی نہیں، اور زیادہ آگے جاؤ نہیں. سب سے پہلے اپنا جنرل فزیشین جو ہے نا، جو گھریلو گلی محلے کا ڈاکٹر ہوتا ہے، یہ بھی ہلکی چیز نہیں ہوتا. لوگ اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے. جو غریبوں کے علاقے کا ڈاکٹر ہے نا، بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ. آج مجھے ایک بڑے ڈینٹسٹ سے میری ملاقات، انہوں نے بتایا
کہ یہ جو جنرل فزیشین ہوتے ہیں نا، جو غریبوں کے علاقوں میں ہوتے ہیں، جن کی بہت کم فیس ہوتی ہے، یہ زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں، پوری زندگی انہوں نے آڑے ترچھے لوگوں کو ہی سیدھا کیا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہلکے نہیں ہوتے، اس کو لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے، ایک دم ڈائریکٹ پہنچنا ہے جی، وہ جو 5,000 روپے انٹری کی فیس لے رہا ہے، تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ میرا پیٹ خراب ہو گیا تھا، تو ایک پیٹ کے اسپیشلسٹ تھے، یہاں بیٹھتے تھے تو ان کی فیس پتہ نہیں 4,000 تھی، اورنگی ٹاؤن گیا تو 500 روپے فیس ہے ان کی، وہی دوائیاں یہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں، وہی وہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ادھر 4,000 فیس ہے، ادھر 500 روپے ہے. تو انہوں نے کہا بھائی وہاں پیسے والے لوگ رہتے ہیں تو 4,000 فیس ہے، ادھر بےچارے غریب لوگ رہتے ہیں. تو میں نے کہا ہم پھر ادھر ہی آگے رہ لیتے ہیں، کیا خیال ہے تاکہ ہم بھی پیسے والے، علاج میں ہمارا خرچہ بچے گا. لیکن اس کو اورنگی ٹاؤن والے لفٹ نہیں کرا رہے ہوں گے وہاں پہ کہ 500 روپے فیس ہے، یہ کیا علاج کرے گا؟ علاج تو ادھر ہوگا، ناظم آباد میں ہوگا، ڈیفینس میں ہوگا. ابے وہاں بھی یہی بیٹھا ہوا ہوگا، پرچی الگ کٹ رہی ہوگی. تو آغا خان والے بھی وہی ٹیکا لگا رہے ہوں گے جو سول ہاسپٹل میں لگ رہا ہوگا. پھر بھی اگر بہت پیسہ ہے تو پھر آغا خان میں کراؤ، بہت زیادہ اگر ہے تو پھر صحت پہ کمپرومائز نہ کرو. لیکن اتنا پیسہ مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے بھائی. اچھا یہ میں واقعہ مکمل کر دوں تو وہ کہہ رہے تھے میں نے 8-10 لاکھ روپے کہیں سے قرضہ لے کے کاروبار میں لگا دی. اس سے مجھے یاد آیا کہ آغا خان میں جو لے کے جائے گا نا مجھے، بل کون بھرے گا؟ خود ہی بھرے گا وہ. تو اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں پھنس گیا، میں یہ ہو گیا. یہ بہت کیسز آ رہے ہیں، میں نے فلاں سے ادھار لیا، کاروبار میں لگایا. پر بھائی تیرے پاس جب پیسے نہیں تھے تو ادھار لے کے کاروبار میں لگایا کیوں تم نے؟ ہوس ہے، ہوس، ایک دم مالدار بننے کا شوق. اپنے پاس دھیلا نہیں ہے تو لوگوں سے لے کے لگا دو، اور وہ بڑا بے وقوف ہے جس نے دیے ہیں. اب کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے اوپر سر پہ کھڑا ہوا ہے جس کے پیسے میں نے لیے تھے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کا پیسہ لے کے لگایا، اگر وہ ڈوب گیا تو اسلام میں نقصان انویسٹر کا ہوتا ہے، محنت کرنے والے کا نہیں ہوتا. محنت کرنے والے کا بس یہ نقصان ہے کہ اس کی محنت ضائع ہو گئی، تو بنتا ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اب تو ٹینشن اس کو ہونی چاہیے، آپ کو تھوڑی ہونی چاہیے ٹینشن. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو، جب کوئی کاروبار کے لیے پیسہ مانگے نا اور آپ دو تو سمجھ لو اب شرعی لحاظ سے بھی واپس نہیں لے سکتے. مفتی کے پاس کیس آئے گا، مفتی اس کو فیور دے گا، آپ کو فیور نہیں دے گا. کیونکہ جب کاروبار میں پیسہ ڈوبا تو جس کا پیسہ تھا اسی کا ڈوبا ہے، آپ کا تو پیسہ ہی نہیں تھا تو ڈوبا کہاں سے؟ تو میں نے کہا میرے بھائی تو نے 10 لاکھ لیے ہوں، 10 کروڑ لیے ہوں، 15 کروڑ لیے ہوں، جب اس کی